بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آب زمزم کے بارے میں، چند حیرت انگیز انکشافات کے بارے میں۔ مکہ مکرمہ میں زمزم کے کنویں سے پانی نکلنے کا سلسلہ ہزاروں برس سے جاری ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، جبکہ اس کے برعکس دنیا کا ہر پانی قیامت سے قبل ختم ہو جائے گا۔ زمزم کا پانی کہاں سے آتا ہے اور اس کا ذائقہ امتیازی نوعیت کا کیوں ہے؟ ان سوالات کو العربیہ.net نے ڈاکٹر انجینئر یحییٰ کوشک کے سامنے رکھا، جنہوں نے امریکہ کی واشنگٹن یونیورسٹی سے انوائرمنٹل انجینئرنگ میں اسپیشلائزیشن کر رکھی ہے۔ وہ پانی کے امور کے پہلے سعودی ماہر اور زمزم کے کنویں کی تجدید کے منصوبے کے نگران بھی ہیں۔ وہ زمزم کے کنویں کے بارے میں مستند علمی اور تاریخی معلومات کا ذخیرہ رکھتے ہیں۔ گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر کوشک نے واضح کیا کہ زمزم کے کنویں کے ظہور کا واقعہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ ہاجرہ اور شیر خوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران بیابان میں چھوڑا تو بچے کو پیاس لگی۔ اس موقع پر ماں نے صفا اور مروہ کے درمیان بے قراری میں دوڑ لگائی اور اپنے رب سے مدد مانگی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے زمین اور پہاڑ کو اپنے پر سے ضرب لگائی۔ اس ضرب کو حزم جبریل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مکہ کے پڑوس میں واقع پہاڑوں کے دامنوں میں شگاف پڑ گئے۔ ان میں پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ ڈاکٹر کوشک کے مطابق پہاڑوں کے اندر جمع شدہ پانی کنویں کے مقام تک پہنچ گیا، جہاں شیر خوار حضرت اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ پڑا۔ یہ مقام خانہ کعبہ سے 21 میٹر کے فاصلے پر ہے، البتہ اس وقت تک بیت اللہ تعمیر نہیں ہوا تھا۔ کوشک نے بتایا کہ یہ پانی چٹانوں کی 3 شگافوں کے درمیان کنویں میں جمع ہوتا ہے، جو خانہ کعبہ کے نیچے اور صفا اور مروہ کی سمت پھیلی ہوئی ہے۔ کوشک کا کہنا ہے کہ زمزم کا پانی جنت سے نہیں آتا، جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے۔ زمزم کے پانی کے منظر اور ذائقے کا راز بتاتے ہوئے کوشک کا کہنا تھا کہ اس کا تعلق پانی کی مخصوص سمتوں سے معینہ چٹانوں کے ذریعے گزرنے سے ہے۔ کوئی بھی پانی جو ان مقامات سے پھوٹے گا اور کنویں کی گہرائی میں گرے گا، وہ آب زمزم جیسے ذائقے اور خصوصیات کا حامل ہوگا۔ آب زمزم کے 60 سے زیادہ نام ہیں۔ ان میں مشہور ترین نام زمزم، صفی الحاج، شراب البرار، طیب اور عافیہ ہے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ قدیم زمانے سے ہی اپنے مہمانوں کے اکرام کے لیے اس کا استقبال آب زمزم سے کرتے ہیں۔ اس پانی کو مٹی کے سرائیوں میں مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس مہک کے سبب یہ پینے والوں کو زیادہ محبوب ہوتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں یہ رواج آج بھی باقی ہے، جبکہ ماہ رمضان میں افطار کے دسترخوانوں پر کھجور کے ساتھ صرف آب زمزم ہی پیش کیا جاتا ہے۔ مکہ کے رہنے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے مردوں کو دفن سے پہلے آب زمزم سے غسل دیا جائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔